السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں. اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا فإن تولیتم فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین. کل کے سبق کے اندر 4 چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ شراب، جوا اور خاص کر قسمت کا حال معلوم کرنا اور وہ پتھر جس پر جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ تو ہمارے ہاں ہے نہیں. یہ 3 چیزیں تو ہمارے ہاں ہیں. ٹھیک ہے جی. لوگ قسمت کا حال معلوم کرنے جاتے ہیں، ہاتھ دکھاتے ہیں، اور شراب بھی عام ہے، جوا بھی عام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو لوگ جو جوا کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے، یا شراب وغیرہ پیتے ہیں، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ میں انما یرید الشیطان، شیطان تو یہی چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ وہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کر دے. شیطان کیا چاہتا ہے؟ کہ تمہارے درمیان آپس میں عداوت اور بغض پیدا ہو جائے فی الخمر والمیسر، شراب پینے کی وجہ سے، والمیسر اور جوا کھیلنے کی وجہ سے. تو میں شیطان نے مسلمانوں کے درمیان آپس میں جو اختلاف پیدا کرنا ہے، مسلمانوں کو آپس میں لڑانا ہے، تو اس کے یہ 2 ہتھیار ہیں، ایک شراب اور دوسرا جوا کھیلنا. ٹھیک ہے. تو شیطان نے ایسے ایسے کام ایجاد کیے جس سے مسلمان جب اس کاموں کے اندر شامل ہوئے تو مسلمانوں کے درمیان دلوں کے اندر جو ہے وہ کیا ہوا؟ عداوت اور بغض پیدا ہو گیا، ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہو گئی. شراب ہے، جیسے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگ اس کا نام بدل بدل کر پیئیں گے. ٹھیک ہے جی. دیکھیں جب شراب پینے کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ بندے کو ہوش ہی نہیں رہتا، اسے تمیز ہی نہیں رہتی ہے کہ میں کس سے کیا بات کر رہا ہوں، سامنے والا بندہ کون ہے، اس کی عزت کیا ہے. ٹھیک ہے. تو جب وہ پی لے گا تو ظاہر ہے اسے کسی چیز کا ہوش نہیں رہے گا، اگلے بندے کا لحاظ نہیں رہے گا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ نے بھی کبھی شراب پی ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا میں نے دور جاہلیت کے اندر بھی کبھی شراب نہیں پی. تو لوگوں نے پوچھا حضور اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت آپ نے دور جاہلیت کے اندر بھی نہیں پی. فرمایا یہ وجہ یہ ہے کہ شراب پینے کے بعد بندے کو تمیز کہاں رہ جاتی ہے، بندے کے پاس عقل رہ نہیں جاتی ہے، اسے پتہ ہی کوئی نہیں کہ بڑا کون ہے، چھوٹا کون ہے، عزت دار کون ہے، جس کی میں نے عزت کرنی ہے یا کس سے کیا بات کرنی ہے. تو فرمایا یہ وجہ ہے، اس سے شراب پینے سے بندہ اپنی نظروں کے اندر اور بندے کی عزت ہی ختم ہو جاتی ہے. فرمایا دور اسلام تو دور اسلام ہے، میں نے دور جاہلیت کے اندر بھی کبھی شراب نہیں پی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو قول ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں نا جی یہ جو 400 بھنگ پی کر علی علی کرتے ہیں، اب ذرا مولا علی کا قول دیکھیں. آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ کنواں پانی سے بھرا ہوا ہو اور وہ پانی خشک ہو جائے اور اس خشکی والی جگہ پر گھاس اگ گئے، مولا علی کبھی بھی اپنے گھوڑے کو بھی وہ گھاس نہ کھانے دے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یعنی اس گھاس کو بھی مولا علی جو ہے وہ کبھی اپنے گھوڑے کو نہیں کھلائے گا. تو یہ مولا علی کے شراب سے نفرت ہے. اور اگلی بات جوے والی، تو میں جوا کیونکہ کھیل ہے، ٹھیک ہے، اور کھیل تو پھر کھیل ہے. جب انسان کھیلتا ہے تو ظاہر ہے آٹومیٹک ایک سلسلہ ہے، ایک ہارتا ہے ایک جیتتا ہے. جو ہارتا ہے اس کے دل کے اندر انتقام پیدا ہو جاتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کے دل کے اندر بغض اور حسد پیدا ہو جاتا ہے. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اگلا میچ پڑے اور میں اسے ہراؤں. پھر اسے سارا لحاظ، سارا احساس، ساری عزت، سارا کوئی بھول جاتا ہے. پھر وہ صرف اسی چکر کے اندر ہوتا ہے کہ یار بس کوئی موقع ملے پھر میں اسے ہراؤں، پھر جا کے میرا انتقام پورا ہو. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب ہم کھیل کی طرف جاتے ہیں، جوا کھیلنا ہے یا کرکٹ کھیلنا ہے، ہاکی کھیلنا ہے، جو بھی آپ کھیل کھیل رہے ہیں، تو یاد رکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی گیم، کرکٹ ہو، ہاکی ہو یا کبڈی شبڈی ہو، جو کچھ بھی ہے، وَعَامِلَهُ أَهْلُ الْغَفْلَةِ فَهُوَ حَرَامٌ عَلَى الْمُسْلِمِ. ہمارے بزرگوں نے یہ مسئلہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ گیم، ہر وہ کھیل جس سے مسلمان غفلت کا شکار ہو کر اللہ اور اللہ کے رسول سے دور ہو جائے، فَهُوَ حَرَامٌ عَلَى الْمُسْلِمِ، مسلمان کا کھیلنا حرام ہے. ٹھیک ہے. کبڈی ہے، اس کے اندر دیکھ لے کہ ہمارے پہلوان سارا کچھ نکال کے، جو کچھ جگہ حرام تھی مرد کی دکھانے کی،
شرمگاہ کتنی ہے؟ گھٹنوں سے لے کر ناف تک. اور ہمارے بے حیا پہلوان جناب اپنا سارا کچھ دکھا کے پیسے وصول کر رہے ہوتے ہیں. تو بتائیں ایک لحاظ سے تو الفخذ عورت، یہ تو بخاری پاک کے اندر حدیث پاک بھی ہے کہ مرد کی جو شرمگاہ ہے وہ کتنی ہے؟ گھٹنے سے لے کر ناف تک. یہ چھپانا تو ہر حال میں فرض ہے ہی ہے، اس کے اندر تو کوئی چکر ہی کوئی نہیں نا جناب. ٹھیک ہے، گھٹنے سے لے کر ناف تک یہ دیکھنا دکھانا دونوں حرام ہے. ٹھیک ہے، تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ کبڈی کھیلتے ہوئے یہ سارا کچھ نکال کے کھڑا ہوا ہے، پہلی بات یہ کہ وہ اس پر ویسے لعنت پڑ رہی ہے پروان صاحب پر، اور دیکھنے والے بھی ماشاءاللہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اوپر سے جو کچھ اللہ اور اللہ کے رسول کا نماز جا رہی ہے، سارا کچھ جا رہا ہے، وہ تو ایک الگ ایشو ہے نا. پہلی بات یہ کہ کبڈی اسی وجہ سے بھی حرام ہو گئی کہ اس کا لباس ہی ٹھیک نہیں ہے، اور جو دیکھ رہا ہے وہ بھی ساتھ گناہ گار ہو رہا ہے. دکھانے والے پر تو ویسے لعنت پڑ رہی ہے، اور دیکھنے والا اس کی شرمگاہ دیکھ رہا ہے. کرکٹ ہے، اس کے اندر دیکھ لے کہ جب انڈیا اور پاکستان کا میچ آ جائے، صحیح اللہ کرے، پھر دیکھیں تماشا دونوں ملکوں کے اندر کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، ساری قوم جناب برباد ہو کے سارا دیہڑی بیٹھی ہوتی ہے. کرکٹ آ جائے، ہاکی آ جائے، فٹ بال کا میچ آ جائے، دیکھ لیں یہ ساری وہ گیمیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میسر کا لفظ یہی ہے، فرمایا کہ ہر وہ کھیل شیطان نے ایجاد ہی اسی لیے کیا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ کیا کرے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہو جائے، دشمنی اور عداوت پیدا ہو جائے. جب دشمنی اور عداوت پیدا ہو جائے گی تو پھر اسے سارے رشتے بھول جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے، اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صحابہ کرام کے دور کے اندر کھیل نہیں تھے؟ صحابہ کے دور میں کھیل تھے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے جی، لیکن اس کھیل کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ آج کے کھیل کا مقصد یہ ہے دولت اور شہرت، یہ دو چیزیں ہیں. کرکٹ اس لیے کھیلی جا رہی ہے کہ شہرت مل جائے اور ساتھ ساتھ دولت بھی مل جائے. یہی حال کبڈی کا ہے. آج پہلوان کیوں کھیلتا ہے کبڈی؟ ٹھیک ہے جی، کشتی کیوں کرتا ہے؟ اور وہ جو ایک دوسرے کو چپیڑے مار رہے ہوتے ہیں وہ تو سونے پہ سہاگا ہے. ٹھیک ہے جی، اندازہ کریں، نہیں کبڈیاں نکل گی نا، نہیں کشتیاں نکل رہی ہیں، ایک دوسرے پر لعنت بھی بھیج رہے ہیں، ایک دوسرے کے منہ پہ وہ چنے بھی مار رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ تو ویسے بھی حرام ہے، ایک دوسرے کو منہ کے اوپر جو مار رہے ہوتے ہیں. صحابہ کرام کے دور کے اندر کون سے کھیل تھے؟ ٹھیک ہے، جو حبشی حضرات تھے، ایک مرتبہ وہ آپس میں تلوار اور نیزہ بازی کر رہے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جو ہے وہ دیکھ رہے تھے. اپنا کیا ہوتی ہے وہ جو کھڑکی ہوتی ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارک کے اندر کھلتی تھی مسجد نبوی شریف کی طرف. ٹھیک ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بلایا، فرمایا میں تجھے دکھاؤں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ ان کا کھیل دکھایا ہے. اب وہ کھیل کیا تھا؟ وہ کھیل بھی تلواروں اور نیزہ بازی کی پریکٹس تھی. ٹھیک ہے، کیا تھا؟ تلوار اور نیزہ بازی کی ایک دوسرے کے ساتھ پریکٹس کر رہے تھے. مطلب یہ تھا کہ مشق ہو جائے گی تاکہ کل جب میدان لگے نا تو اس وقت ہماری یہ جو پریکٹس ہے، ہمارے جو مشق ہے نا، کل میدان کے اندر، میدان جنگ کے اندر یہ کام آ سکے. یعنی صحابہ کرام کا جو کھیل تھا وہ کھیل بھی صرف اور صرف اسلام کی سربلندی کے لیے تھا. یعنی وہ بھی صرف اتنا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گھوڑے بازی کے لیے فرمایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا یہاں پہ ایک حوض تھا، میں اس کے اندر تیراکی کیا کرتا تھا. تو تیراکی کا مقصد بھی محض اور صرف اور صرف اسلام تھا، یعنی اسلام کی سربلندی. یعنی مطلب کیا ہے کہ اسلام کے اندر اگر کوئی کھیل کھیلے بھی گئے ہیں تو اس کا مقصد بھی صرف اور صرف اسلام ہی ہے کہ کسی طریقے سے اسلام کو سربلند کیا جائے. دیکھیں ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے اندر کہیں جا رہے تھے، تشریف لے کے جا رہے تھے، تو رکانہ نامی جو پہلوان تھا وہ حضور کے سامنے آ گیا اور حضور کو آ کے کہتا جی اگر آپ مجھے کشتی کر لیں میرے ساتھ اور مجھے آپ ہرا دیں، ٹھیک ہے، تو میں آپ کو بکریاں دوں گا. ٹھیک ہے، اب یہاں سے بے وقوف لوگ ثابت کرتے کہتے جی کشتی کھیلنا تو حدیث پاک سے ثابت ہے. چلیں اگر ایک منٹ کے لیے اس حدیث کو کسی درجے میں لے بھی آئے. پہلوان رکانا کہتا ہے جی اگر آپ مجھے کشتی ہرا دیں تو میں آپ کو بکریاں دے دوں گا. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا مجھے تیری بکریوں کی ضرورت نہیں ہے، تو کلمہ ہی پڑھ لے. اب حضور کبڈی کرنے کے لیے استغفر اللہ یا کشتی کرنے کے لیے تو تشریف نہیں لائے نا. ٹھیک ہے، لیکن مقصد کیا ہے کہ رکانا اسی وجہ سے اگر کلمہ پڑھ لیتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رکانا میرا مقصد کشتی لڑنا یا کبڈی کرنا نہیں ہے، میں تو اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ کے جو ہے وہ پیغام دینے کے لیے آیا ہوں. اگر تو اسی وجہ سے ہی کلمہ پڑھتا ہے تو چل پھر آ جا. ٹھیک ہے نا جی. اب وہ کیا ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب اس کی کشتی بھی ہوئی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھا کے ویسے دے مارا ہے. ظاہر حضور کی طاقت کو تھوڑی طاقت تو نہیں نا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا کے اندر 40 جنتی جوانوں کی طاقت عطا فرمائی ہے. 40 جنتی جوانوں کی طاقت، اور ایک جنتی جوان کی طاقت جو ہے وہ 100 رستم زما کے برابر ہے. یعنی 100 رستم زما اکٹھا ہو تو ایک جنتی مرد کی طاقت بنتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو
دنیا کے اندر 40 جنتی مردوں کی طاقت جو ہے حضور کو دنیا میں عطا فرمائی ہے. رکانہ بڑا پریشان ہو گیا. اس نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ کھاڑا جانتے ہیں, نہ کبھی اس کے اندر گئے ہیں, نہ کبڈی, نہ کشتی, چکر ہی کوئی نہیں تھا, حضور مجھے کیسے گرا سکتے ہیں؟ کہنے لگا جی میرے ہو سکتا ہے میرا پاؤں پھسل گیا اور مجھ سے دوبارہ لڑ لیں. حضور نے فرمایا دوبارہ آ جاؤ. حضور نے پھر اٹھا کے پھر پھینک دیا. اب اسے سمجھ رہا ہے, پھر کہنے لگا جی میرے خداؤں نے میرے طرف توجہ نہیں کیا, آپ دوبارہ لڑیں ذرا. ٹھیک ہے جی. حضور نے تیسری مرتبہ اٹھا کے پھر پھینک دیا. کہنے لگا جی آپ بکریاں لے جائیں. حضور نے فرمایا مجھے تیری بکریوں کی ضرورت نہیں ہے, تو خالی کلمہ ہی پڑھ لے. ٹھیک ہے نا جی. تو دیکھیں یہاں پہ بھی بات وہی آ گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد اور مشن کیا ہے کہ یار کسی طریقے سے اللہ کا نام, اسلام کا نام سر بلند ہو جائے, اور اس وجہ سے اگر کشتی بھی کرنی پڑ جائے تو چلا جا. بات سمجھیے کہ نہیں آئی ہے؟ حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جب جا رہے ہیں نا جنگ بدر کے اندر, تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ دونوں چھوٹے ہیں, ان کو واپس بھیجو. ٹھیک ہے جی. اللہ جانے یہ معاذ چھوٹے تھے یا معوذ چھوٹے تھے, ان دونوں میں سے کوئی ایک تھا. تو ایک نے کہا یا رسول اللہ میری عمر 15 سال ہے. ٹھیک ہے جی. جو بڑا تھا نا اس نے کہا جی میری عمر 15 سال ہے. حضور نے فرمایا چلو اسے آنے دو. وہ جو چھوٹا تھا نا معاذ تھا یا معوذ تھا, دونوں میں سے کوئی ایک تھا. تو اس نے کہا یا رسول اللہ بے شک میری عمر اس سے ضرور چھوٹی ہوگی, لیکن میں طاقت سے اس لحاظ سے بڑا ہوں. ٹھیک ہے جی. فلہذا مجھے بھی جنگ میں جانے کی اجازت دی جائے. دیکھیں یار ہمارے شوق کیا ہے اور ان کے شوق کیا تھے. آپ حیران ہو گئے. حضرت اپنا عبداللہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زبیر بن عوام یہ وہ صحابی رسول ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کے لیے تلوار نکالی ہے. سب سے پہلے شخصیت جس نے اسلام کے لیے تلوار نکالی ہے وہ حضرت زبیر بن عوام ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے تلوار تب اسلام کے لیے نکالے تھے جب ان کی عمر 11 سال تھی. کتنی عمر ہے؟ ٹھیک ہے جی. 11 سال کا بچہ ہے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے سب سے پہلی شخصیت جس نے اسلام کے لیے تلوار نکالی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کسی نے کوئی بکواس کر دی تو ان کو پتہ چل گیا, یہ تلوار لے کے حضور کے پاس آ گئے. حضور نے ارشاد فرمایا تم نے تلوار کیوں اٹھائی ہوئی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے پتہ چلا کہ آپ کے بارے میں کسی نے نازیبہ بات کی ہے. حضور نے فرمایا پھر کہا حضور میرے سامنے آ جائے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. 11 سال کی عمر ہے. ٹھیک ہے. تو معاذ نے اور دونوں کی آپ حضور نے فرمایا چلو ان کی کشتی کرا لیتے ہیں. جب کشتی ہوئی تو پھر اس نے چھوٹے نے بڑے کو کہا, اس نے کہا تو جا ہی رہا ہے, ذرا تھوڑا سا ہولات رکھ, میرا بھی نمبر لگ جائے گا. یار ہمارے شوق دیکھے اور ان کے شوق کیا تھے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے مطلب کیا ہے کہ ہر وہ گیم جو اسلام سے دور کر دیا, آگے لفظ آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ, فرمایا کہ شیطان نے یہ گیمیں کیوں ایجاد کی ہیں, انگریزوں نے تمہارے اندر یہ گیمیں کیوں ڈالی ہیں, مسلمانوں کو گیموں پر کیوں لگایا گیا ہے, اس کی وجہ بیان کی ہے. فرمایا شیطان نے اور شیطان کے چیلوں نے مسلمانوں کے اندر گیم اس لیے ڈالی ہے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ, شیطان چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دیا جائے. نماز ہو رہی ہے, اذان ہو رہی ہے, ہماری گیم چل رہی ہے. ٹھیک ہے. آج نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہمارے بچے سوائے بوتل لگا کے بغیر جو ہے وہ گیم نہیں کھیلتے. جوا یہاں تک پہنچ چکا ہے. آپ بڑے بڑے کپ تو چھوڑے نا, وہ تو ویسے جوا کر ہی رہے ہیں. اب دیکھیں نا جی ہماری ساری قوم دعا کر رہی تھی. یاد رکھیں میچ کے جیتنے کے لیے دعا کرنا حرام ہے. ہماری قوم رو رو کے دعائیں کرتی ہے. باقاعدہ ہماری زنانیاں تو نفل منی کھڑی ہوتی ہے کہ یار اللہ کرے پاکستان میچ جیت جائے, ہم 4 رکعت نماز نفل پڑھیں گے. اللہ کے بندے ایک حرام کام ہو رہا ہے اور حرام کام کے لیے لوگ باقاعدہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ بس اللہ کرے پاکستان جیت جائے. صحیح ٹھیک ہے, لگ چکے ہیں بھائی, سارے لگ چکے ہیں. اندازہ کریں ہماری قوم کا یہ حال ہے. تو ایک کام حرام, اوپر سے ہمارے زنانیوں کا, ہمارے مردوں کا, ہماری عورتوں کا دعائیں مانگنا, رو رو کر باقاعدہ رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ دیکھیں صحیح, اللہ کرے کوئی آؤٹ ہو جائے صحیح تو پھر ان کو روتا دیکھا کریں. ٹھیک ہے جی. نہ ان کو ابے کا دکھ ہے, نہ ان کو ماں کا دکھ ہے, نہ ان کو اپنے رشتہ داروں کا. ہماری رشتہ داریاں ختم ہو گئی, ہمارے سارے معاملات ختم ہو گئے, دین اور دنیا سے ہم سارے فارغ ہو چکے ہیں. بس اللہ کرے کوئی کرکٹر آؤٹ نہ ہو, بس یہ حالت ہے اس قوم کی. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو گیمیں ایجاد کی گئی ہیں ان کا اصل مقصد کیا تھا, وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ. اچھا یہاں پہ میں ایک جواب دیتا جاؤں کیونکہ آپ تو چلو سن کے چلے جاتے ہیں, واٹس ایپ پہ بڑا مزہ لگتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. بڑی کئی ہوتے ہیں چلو سننے والے ہوتے ہیں, کوئی مرچے والے بھی ہوتے ہیں. یہاں پہ ایک بات یاد رکھے, پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر مسلمان کوئی گیم ہی نہ کھیلے. ٹھیک ہے. یاد رکھیں مسلمان کی جو عیش اور عشرت کی جو جگہ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے. یہ دنیا کیا ہے, الدنیا دار البلا. فرمایا اسی کو کسی طریقے سے کاٹ کے آ جاؤ, بس
یہ دنیا جو ہے نا یہ مصیبت کا گھر ہے، یہ آزمائش ہے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے تم اپنی زندگی گزار کے رب کو راضی کر کے آ جاؤ، جنت کے اندر تم جو چاہو گے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے گا. ٹھیک ہے نا جی. ہاں یہ یاد رکھے، یہ مین چیز ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شیطان چاہتا کیا ہے، یہ گیمیں، یہ جوا، یہ کرکٹ، یہ کبڈی، یہ سارا کچھ کیوں ایجاد کیا گیا ہے، اور خاص کر مسلمانوں کے اندر اس کو کیوں لایا گیا ہے. فرمایا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ. فرمایا شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ کے ذکر سے بھی روک دے اور نماز سے بھی روک دے. عن الصلاۃ یہ قرآن نماز کے لفظ ہے. دیکھ لے ہماری کبڈی کے اندر لوگ فتوے پوچھتے ہیں یار کرکٹ کھیلنا جائز ہے، اور ہمارے مولویوں نے بھی جائز کے فتوے دیے باقاعدہ. ارے کرکٹ کھیلنے میں کوئی حرج نہیں ہے جی، حرج تو کوئی نہیں ہے. عصر کا ٹائم ہو رہا ہے، سارے مسلمان جناب نماز پہ اپنا کرکٹ پہ لگے ہوئے ہیں، حرج کوئی نہیں ہے. سارے مسلمان کبڈی پہ لگے ہوئے ہیں، حرج کوئی نہیں. سارے مسلمان فٹ بال پہ لگے ہوئے ہیں. کیوں جی؟ اسلام تو اسلام ہی ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انسان کا مقصد بیان فرمایا، تیرا صرف مقصد صرف اور صرف اتنا تھا، تو دنیا کے اندر مجھے راضی کرنے آیا تھا، نہ کہ کبڈی اور میچ دیکھنے آیا تھا. ٹھیک ہے جی. آگے دیکھیں الفاظ چیک کریں ذرا. فرمایا فہل انتم منتہون، کیا تم ان کاموں سے رکتے نہیں؟ کیسے انداز ہے؟ فرمایا شیطان تمہیں یہاں لگا رہا ہے، شیطان تمہیں اس طرف لے کے جا رہا ہے اور تم رکتے نہیں اس بات سے. تمہاری جو جینے کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا واطیع اللہ واطیع الرسول. فرمایا تمہیں تو دنیا کے اندر اس لیے بھیجا گیا تھا کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے، کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت تھی. ہر وہ کام جو مخالفت کے اندر جا سکتا ہے مسلمان آج کر رہے ہیں. کوئی ایک کام جو مسلمانوں نے اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کی مان کے کی ہو، کوئی ایک کام بتا دے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ہر وہ کام جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، مسلمان آج ہر کام کی مخالفت کر رہے ہیں. جس کام سے روکا گیا ہے ہر وہ کام کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں کل کا اور آج کا سبق دیکھ لیں. شراب سے روکا گیا ہے، شراب عام ہے. جوے سے روکا گیا ہے، جوا عام ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر کہا کہ چلو یار یہ ہاتھ دکھانے کے لیے نہ جایا کرو. ہماری ساری قوم اسی بات پہ لگی ہوئی ہے، ہاتھ دکھانے جاتی ہے، ہاتھ کی لکیریں چیک کراتی ہے. باقاعدہ ٹی ویوں پہ پروگرام آتے ہیں، ہاتھ کی وہ لکیریں بتا رہے تھے، یہ لکیر ادھر جائے تو یوں ہو جائے گا، یہ لکیر ادھر جا رہی ہے تو یوں ہو جائے گا، اگلے ہفتے لکیر بدلے گی تو یوں ہو جائے گا. بھائی جس کے ہاتھ ہی نہیں ہے اس کی تقدیر نہیں ہے. گل سمجھی کوئی نا؟ دیکھ رہے جی، اگر قسمت کی لکیریں صرف ہاتھوں میں لکھی ہوئی ہے تو اگر جس اللہ معاف کرے جس کے ہاتھ نہیں ہے اس کی قسمت نہیں. لکیروں سے سارا کچھ بن رہا ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ یار بندہ دنیا میں بعد میں آتا ہے، اس کی تقدیر تو پہلے لکھ دی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہارا دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. فرمایا تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو. واضح الفاظ ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا جی. تمہارے بھیجنے کا تو مقصد یہ تھا. وَاحْذَرُوا. فرمایا کہ تم اس سے بچ جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، یہ کام چھوڑ دو، یہ سارا کچھ شیطان تم سے کروا رہا ہے. کیوں؟ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ. اگر تمہیں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی نا، فَاعْلَمُوا. تو پھر غور سے یہ بات سن لو، اَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. ہمارا رسول تو واضح طور پر تمہیں پیغام پہنچانے آیا ہے. کوئی کسی کا ہاتھ پکڑ کے نہیں لے جاتا ہے. ہم نے صرف اور صرف واضح طور پر تمہیں بتا دیا ہے کہ بھئی یہ کام نہیں کرنے. میرا نبی نے آ کے واضح طور پر تمہیں بتا دیا ہے. پھر بھی اگر کوئی باز نہیں آتا، ٹھیک ہے، حدیث پاک ہے قیامت کے دن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوں گے اپنے مقام محمود پر، حضور کے سامنے جب آپ کی امت دکھائی جائے گی نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جب حضور کے سامنے کی جائے گی، حضور ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اس وقت میری امت میں سے کچھ لوگوں کے منہ جو ہے وہ بندر اور خنزیر جیسے بن چکے ہوں گے، شکلیں بدل چکی ہوں گی. ہماری قوم شفاعت والی حدیثیں سناتی ہے بس. ٹھیک ہے. حضور فرماتے ہیں میرے سامنے جب میری امت کو پیش کیا جائے گا ان کی شکلیں بدل چکی ہوگی. کچھ لوگوں کے شکل جو ہے وہ بندر جیسی بن چکی ہوگی، کچھ لوگوں کی خنزیر جیسی بن چکی ہوگی. حضور فرماتے ہیں میں جبریل سے پوچھوں گا، میں فرماؤں گا، فرمایا جبریل یہ تو میری امت ہے، یہ تو میری امت ہے، ان کی شکلیں کیسے بدل گئی ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ دنیا سے تشریف لائے تھے تو آپ کے دنیا سے تشریف لانے کے بعد انہوں نے ایسے ایسے کام کیے جو آپ نے کیے ہی نہیں تھے. آپ کے تشریف لانے کے بعد، دنیا سے تشریف لانے کے بعد ان سے پوچھیں انہوں نے کیا کیا کام کیے ہیں، اب بتائیں. ٹھیک ہے جی. ہم صرف اور صرف یقین کریں ہماری قوم کو مٹھا ایسا لگایا گیا ہے کہ اب یہ قوم واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہے. صرف اور صرف کیا ہے، میٹھی میٹھی حدیثیں سنائی گئی ہے، میٹھی میٹھی آیتیں سنائی گئی ہیں. ٹھیک ہے جی. صرف 2 آیتیں الحمدللہ، ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسری وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ پورا قرآن باقی ختم.
ایک جس سے پوچھ لے بھائی یار کو تھوڑا سا خدا کا خوف کر لے, ٹھیک ہے جی, وہ کہہ جی ان اللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. اسے کہ یار کو تھوڑا سا خدا کا خوف کر, صرف ان اللہ غفور, وہ کہہ جی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ 2 آیتیں اس پوری قوم کو یاد ہے, باقی سارا قرآن چھوڑ دیتی ہے. اور حدیثیں کتنی ہے؟ امام مالک کے نزدیک تو 10 لاکھ حدیث ہے. چلے امام بخاری کی حدیث لے لے, 6 لاکھ حدیث ہے امام بخاری کی, ٹھیک ہے. 6 لاکھ حدیثوں میں سے اس امت کے پاس صرف ایک حدیث یاد ہے, کون سی؟ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, حضور تو بڑے بڑوں کی شفاعت فرمائیں گے. یار اس میں کوئی شک نہیں ہے, رب سے بڑا مہربان کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. پر اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ رب سے بڑا عادل بھی کوئی ہے. اگر عدل پہ آ گیا پھر کیا بنے گا؟ رب سے بڑا مہربان کوئی نہیں نا, تو رب سے بڑا عادل بھی کوئی نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارے اوپر رحم کر دے, ہو سکتا ہے ہمارے اوپر کسی میں سے عدل کی بات آ گئی تو پھر کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے نا جی, اگر عدل کی بات آ گئی تو کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے نا جی. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح حدیثیں, شفاعت لأہل الکبائر تو ٹھیک ہے, آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا, لیکن یہ بھی تو ذرا دیکھنا چاہیے نا کہ حضور کس امت کی شفاعت کریں گے, کس امتی کی کریں گے, یہ بھی تو دیکھنے والی بات ہے نا. دیکھیں نا جی, پتر پیو کا منہ ادرا کر دے نا, کلیجہ ٹھنڈا کر دے, کام کاج کرنے والا ہو تو ابا بھی خوش ہو کے کہتا یہ میرا بیٹا ہے, کہتا کہ نہیں کہتا؟ حالانکہ بیٹے تو سارے ہوتے ہیں, 3 ہے 4 ہے 5 ہے, لیکن جس پر ابا راضی ہوتا ہے نا بڑے فخر سے کہتا یہ میرا بیٹا ہے. کیا نبی نہیں قیامت والا دن کہے گا یہ میرا امتی ہے؟ اور جس کو حضور نے فرمایا تو میرا امتی نہیں ہے. پھر من غش فلیس منا, حضور نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. یہ سرکار کا اپنا فتویٰ ہے, ٹھیک ہے نا جی. جب حضور ہی فرما دے یہ ہمارا نہیں, فلیس منا, یہ ہمارا ہے ہی نہیں, بتائیں پھر کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے نا جی. حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہماری قوم کو اتنا, ہماری قوم کا بیڑا غرق کیا گیا ہے صرف اور صرف میٹھی میٹھی سنا کے. ہماری قوم نتیجہ کیا نکلا ہے؟ آج اتنی یہ بے باک یہ قوم ہو چکی ہے, بےایمانی بھی ساری کر رہی ہے, نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس قوم کو سمجھایا یہ گیا کہ نماز پڑھو سارے گناہ معاف. صرف یہی حدیث پاک ان کو یاد ہے, ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک جتنے درمیان میں گناہ ہوتے ہیں سارے معاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے معاف ہو جاتے ہیں, پر کون سے ہوتے ہیں ذرا یہ بھی تو دیکھنا. ایک جمعے سے لے کر جمعہ پڑھ لے, اگلا جمعہ جب آئے گا تو اگلا جمعہ آپ ادا کر لیں, ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک سارے گناہ معاف. یہ ساروں میں سے ہے کون سے؟ یہ بھی تو ساتھ بتاؤ نا, وہ کون سے گناہ ہیں جو سارے ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک معاف ہو جاتے ہیں؟ قیامت کے دن تو یہ جو ہم کسی کی ٹھگی مارتے ہیں, کسی کا حق کھاتے ہیں, قیامت کے دن تو خود رب معاف نہیں کر رہا اس کو, ہے کہ نہیں مسئلہ؟ قیامت کے دن رب گناہ معاف نہیں کر رہا. اور آج ہماری قوم کو یہ سمجھایا کہ ایک جمعہ پڑھ کے دوسرے جمعہ پڑھ لو سارے گناہ معاف. اور ہماری قوم نے اس سے بھی اگلی ایک نماز نکالی ہے, وہ کہتے ہیں جی ماہ رمضان کے آخری جمعہ پڑھ لے, آخری جمعہ پڑھنے کے بعد نماز اپنا مسجد کے اندر بیٹھے رہے, عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھے, 80 سال کے گناہ معاف. لا فریدہ مزے کر. مطلب کیا ہے؟ ہماری قوم کو مذہب سمجھایا گیا ہے, دین سمجھایا ہی نہیں گیا ہماری. حالانکہ مذہب اور دین میں فرق ہے, ٹھیک ہے. شراب پینے والا شراب بھی پی رہا ہے, ساتھ نماز بھی پڑھتا جا رہا ہے. جوا کھیلنے والا جوا بھی کھیل رہا ہے, ساتھ عمرہ بھی کیے جا رہا ہے. حق مارنے والا حق بھی مار رہا ہے, ساتھ صدقہ خیرات بھی کر رہا ہے. اللہ کے بندے یہ کون سی خوش فہمی ہمیں آ گئی ہے؟ خدا کی قسم, یہ جس دین پر ہم چل پڑے نا, ہمارے پاس صرف مذہب ہے, دین ہے ہی نہیں. آپ دیکھ لیں یہ ربیع الاول شریف لگ چکا ہے, آپ جتنے جلسے جتنے جلوس ہے جتنی محفلیں ساری اٹھا کے دیکھ لیں, اس کے اندر صرف اور صرف اتنی بات ہے کہ حضور تشریف لائے جناب, چانن ہی چانن ہو گیا بس. اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ کوئی غلط بات نہیں ہے, بالکل صحیح بات ہے. لیکن اس سے آگے بھی تو چلو نظر, یہ مسئلہ تو ہو گیا, اس سے آگے بھی تو چلو نظر, ٹھیک ہے جی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا شیطان تمہیں کہاں لے کے جا رہا ہے اور تم کہاں جا رہے ہو. رب نے تمہیں سمجھا دیا ہے, رب نے اپنا محبوب بھیج دیا ہے, انما علی رسولنا البلاغ المبین, میرے محبوب نے تمہیں واضح طور پر بتا دیا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا